السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دے رہے ہیں علم دین چینل، اور اس کو دیکھتے رہیے، اچھی اچھی باتیں سنتے رہیے، ہو سکے تو عمل بھی کرتے رہیے۔ عمل کر لیں گے تو بہت ہی اچھا ہوگا، اچھی بات بھی ہے، اچھے کام بھی ہیں، اچھے کام کریں گے اچھائی ملے گی۔ آج کل لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے کر لیتے ہیں، میاں بیوی کا جھگڑا ہوا، بہن بھائیوں کا جھگڑا ہوا، نوبت میاں بیوی کی جب لڑائی ہوتی ہے وہ غصے میں بول دیتے ہیں، طلاق کا مسئلہ آ جاتا ہے، بات بات پہ طلاق کی مطلب کہ دھمکیاں دینے لگتے ہیں مرد۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بری بات ہے۔ بیوی کو، اپنی وائف کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں مطلب کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح کا ایک واقعہ ہے اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، کہ ایک مظفر گڑھ کا ایک بندہ تھا، دیہاتی، میاں بیوی تھے دونوں، عورت اور مرد، یہ دیہات میں رہتے تھے، اور عورت اس کی نمازی تھی، نمازیں پڑھتی تھی۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ وہ تھکا کام سے آیا، اور آتے ساری اس نے بولا مغرب کا وقت ہوگا یا عشاء کا وقت ہوگا، دور کی بات ہے، اعلیٰ حضرت کے دور کی بات ہے، یا آپ حیات تھے اس وقت کا یہ واقعہ ہے۔ کہ مظفر گڑھ میں یہ گاؤں تھا، تو یہ ادھر کے رہنے والے تھے میاں بیوی۔ تو وہ جب کام سے آیا گھر، تو اس کی بیوی جو تھی وہ نمازیں پڑھتی تھی، نمازی تھی، تو وہ اس نے وضو کر کے بیٹھی ہوئی تھی، مغرب کی اذان کا یا پھر عشاء کی، مغرب کی نماز کا یا عشاء کی نماز کا ہوگا وضو اس کا۔ تو وہ جب آیا گھر تو اس کو بھوک بڑی لگی ہوئی تھی، اس نے بولا کہ اے بیوی کھانا دے مجھے۔ اس نے بولا کہ ابھی تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، میں آپ کو کھانا دیتی ہوں، میں نے وضو کیا ہوا ہے اور میں نماز پڑھ لوں، اس کے بعد میں آپ کو کھانا دوں گی۔ وہ کہتا نہیں مجھے کھانا دو، ابھی فوراً کھانا دو مجھے۔ وہ بھی تھوڑی سی ضد میں آ گئی، کہتی میں وضو کیا ہے، میں نے آپ کو بولا نا کہ مجھے پہلے نماز پڑھنے دو، پہلے اللہ کے حضور مجھے پہلے جھکنے دو، پھر میں آپ کو کھانا دیتی ہوں۔ وہ غصے میں آ گیا، چھوٹی سی بات، اچھا کام کر رہی، اس کو کرنے دے، اللہ کے بندے ذرا صبر کر لے، تو جہاں اتنی دیر تو نے صبر کیا، بھوکا کوئی تھوڑی دیر اور کر لے، کوئی 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ کر لے۔ اس نے صبر نہیں کیا، اس نے یہ کیا کہ اپنی بیوی کو بول دیا کہ اگر تم نے نماز پڑھ لی تو میری طرف سے تجھے 3 طلاقیں ہیں۔ وہ بیوی بھی دیہاتی تھی، وہ بھی غصے میں آ گئی، اس نے کہہ دیا اچھا میں تو پہلے نماز پڑھوں گی۔ پھر اس نے نماز پڑھ لی، نماز جب اس نے پڑھ لی، طلاق واقعہ ہو گئی، طلاق اس پہ ہو گئی۔ اب وہ بعد میں جب اس نے نماز پڑھ لی تو بندہ جو بیٹھا ہوا تھا اس کا شوہر، وہ اب وہی کہتا ہے یار نماز پڑھ، بیوی تو میرے ہاتھ سے گئی، میں کیا کروں؟ دونوں کہتے ہیں ہاں بھائی یہ تو طلاق، میں نے بھی نماز پڑھی، طلاق ہو گئی۔ کہتے جو میاں بیوی پھر آپس میں ذرا گفتگو کرنے لگتے ہیں، ایسا بولا تو کہتے چلو کسی کا پاس جا کے پوچھ لیتے ہیں، مولوی سے، کوئی گاؤں کا دیہاتی مولوی ادھر سے پوچھ لیتے ہیں۔ اس کو جب اپنا مسئلہ سناتے ہیں، یہ بات اپنا واقعہ سناتے ہیں نماز کا، طلاق کا، تو وہ کہتا ہے بھائی یہ تو طلاق ہو گئی، اس نے نماز پڑھ لی، آپ نے اس پہ قیاس کیا تھا کہ یہ مطلب کہ نماز پڑھ لے گی تو تجھے طلاق، اس نے نماز پڑھ لی، طلاق ہو گئی۔ وہ جب ایک دو دن گزرتے ہیں، بڑے پریشان رہتے ہیں، پھر اپنے محلے میں بھی ان کو پتہ چلتا ہے، محلے داروں کو، گاؤں والوں کو یہ مسئلہ ہے۔ پھر وہ شہر میں جا کے کسی بڑے بڑے مفتی کرام، بڑے بڑے علماء کرام سے، مظفر گڑھ کے اور ملتان کے علماء کرام اور مفتی حضرات جو تھے ان کے پاس جاتے ہیں۔ وہ بھی یہی مسئلہ سنتے ہیں، جب ان کا نماز کے اوپر طلاق دی تو انہوں نے بولا بھائی یہ طلاق تو ہو گئی، آپ نے بولا تھا کہ 3 طلاقیں اگر تو نماز پڑھ لے گی، اس نے نماز پڑھ لی، طلاق ہو گئی۔ پریشان ہوتے ہیں، میاں بیوی کو محبت بھی بڑی ہوتی ہے،
چھوٹی چھوٹی باتوں میں میاں بیوی میں غصہ آ جاتا ہے، ایک دوسرے سے طرز کلامی ہو جاتی ہے یہ چیزیں میاں بیوی جو ہے سدا زندگی ایک جیسے نہیں رہتی، حالات ایک جیسے نہیں رہتے، کبھی کبھی بدل بھی جاتے ہیں۔ اگر زوال ہے تو کمال بھی ہے آگے، ایسا ہوتا ہے، دنیا داری ہے نا، دنیا داری میں ہوتی ہے۔ خیر وہ اس کا کوئی بندے کا کوئی جاننے والا تھا، اس نے بولا کہ یار بریلوی میں ایک اعلیٰ حضرت بڑا نام ہے ان کا، ادھر چلتے ہیں، ادھر ہو سکتا ہے ادھر سنا میں نے بڑے بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ وہ جب پاکستان یہ ہندوستان ایک ہی ہوتا تھا، پورا ہند کلاتا تھا یہ۔ وہ کہتا ہے نہیں بھائی، ادھر بڑے علماء، ادھر مفتی کرام، ادھر بڑے، ادھر ملتان مظفر گڑھ کے انہوں نے مسئلے دیکھے تو انہوں نے فتوے دے دیے، مورے لگا کے طلاق آپ کی ہو گئی ہے۔ اب ادھر جانا، میں ادھر جا کیا کروں گا، اتنی دور سفر کر کے یہاں سے جاؤں میں بریلوی ادھر شریف، ادھر جا کر میں مسئلے کا پتہ بدوں، طلاق ہو گئی ہے۔ کہتا ہے یار ایک مرتبہ چل تو صحیح، یار ضد کر کے اس کا یار جو ہوتا ہے نا، کوئی جاننے والا، اس کو لے جاتا ہے۔ اب جب لے جاتا اس کو، ٹرین کا سفر کر کے وہاں جاتے ہیں، پہنچتے ہیں، وہاں جا کے اعلیٰ حضرت سے بات کرتے ہیں، جب ملتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے ان سے، تو اپنا مدعا بیان کرتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے، ایسے ہم نے بولا تو وہ طلاق ہو گئی۔ علماء کرام نے یہ اپنے ملتان مظفر گڑھ کے جو علماء کرام تھے، انہوں نے یہ فتوے بھی دے دی، اپنی اپنی مورے لگا دی، ہر مسلک کے پاس گئے، لیکن انہوں نے سارے میں طلاق واقع کر دیا۔ اعلیٰ حضرت جب فتوے دیتے ہیں علماء کرام کے، مفتی کرام کے، تو وہ کہتے ہیں انہوں نے فتوے صحیح دیے بھائی، طلاق بالکل صحیح فتوے ان کے، جیسے آپ نے بتایا ہے ویسے ان کے، اس کے مطابق تو بالکل صحیح ہے، طلاق آپ کی ہو گئی ہے۔ لیکن ایک ناچیز کے ذہن میں آ رہا ہے، اگر تو اپنی ادھر بیوی لے آئے نا، اپنی وائف کو ادھر لے آئے، تو ہو سکتا ہے کچھ صورت نکل آئے، میں اس سے کوئی پوچھوں گا، کہتے ہیں مجھے بتا دیں، کہتے ہیں نہیں آپ کو بتانے والے نہیں، اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ آپ کے پوچھنے والی، میں اس سے خود سوال کروں گا، سوال کا جواب دے گی مجھے، یہ آپ مجھے نہیں دیں گے۔ پھر وہ واپسی آ جاتے ہیں، اس کو وہ کوستا ہے وہی بندہ کہ یار تو مجھے اتنی دور لے گیا، دیکھ کیا نکلا، انہوں نے بھی یہی بولا، تو وہ بیوی کو لے گیا، میں بیوی کو کہاں لے کے جاؤں، اتنی دور ہے، میرے سے نہیں جایا تھا کہ اتنا سفر کر کے آپ تھکن ہو گئی ہے، اب بیوی کو لے کے جائیں، ادھر بھی کچھ بھی نہیں ہونا، یہ فتوے جاری کر دیے سامنے، اعلیٰ حضرت نے بھی بول دیا ادھر بریلوی میں کہ یہ بھائی ٹھیک دیے ہیں، اب اس کے سوا اور بھی کیا سکتا ہے، اب کچھ نہیں بھائی میں نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے طلاق ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے اس کا جو جاننے والا دوست، کوئی اس کا جو جاننے والا تھا، کہتا منتا تلے کرتا یار اعلیٰ حضرت نے ایسا نہیں بولا، بڑے بڑے مسئلے حل کیے ہیں انہوں نے ادھر، عید میں بہ گئے، آپ چلے تو صحیح، آپ اپنی بیوی کو لے گئے، وہ پھر مان جاتا ہے، بیوی کو لے گئے نا اپنی، وہ جس کو طلاق دی اس کو لے کے وہ اپنا پھر سفر 2-4 دن کے بعد پھر سفر شروع کر دیتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ٹرین میں بیٹھ کے بریلوی شریف آپ جا کے ادھر چلے جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت کے پاس پہنچتے تھے، اعلیٰ حضرت نے ملاقات کرتے تھے، اعلیٰ حضرت بولتے ہیں کہ میں بھی اپنی بیوی کو لے آیا، جی میں لے آیا ہوں۔ اعلیٰ حضرت اس کو پردے میں بٹھاتے ہیں، پردے میں بیٹھ کے اس کو کوئی سوال کرتے ہیں، اے بیوی یہ بتا کہ تم نے نماز پڑھی؟ اس نے بولا تھا کہ نماز پڑھ لی یا 3 طلاقیں؟ جی یہی بولا میں نے نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے، اب یہ بتا میں تیرے سے جو سنوں گا مجھے سنانا تو نے، سبحانک اللہم سے لے کے قل ہو اللہ تک جڑی ہے نا نماز مجھے سنا۔ اب جب سبحانک اللہم پڑھتی ہے تو اس میں قل ہو اللہ اور سورہ اخلاص تک جاتی ہے تو بے شمار غلطیاں اس میں نکل آتی، دیہاتی ہوتی ہے، قرآن شریف صحیح نہیں پڑھنا آتا، موٹا یہ وہ زیر زبر کا بھی پتہ ہی نہیں ہوتا اس کو، تو وہ جب سناتی ہے تو اعلیٰ حضرت بولتا ہے اے بھائی بات سن میری، اس کی نماز پہ جو قیاس تھا تیری طلاق کا کہ طلاق یہ نماز پڑھے گی تو طلاق ہوئی، اس نے نماز نہیں پڑھی تو تیری طلاق بھی نہیں ہوئی۔ وہ بڑا خوش ہوتا ہے، وہ اپنے سر کو پکڑ کے بیٹھتا کہتا ہے یہ کہاں سے اعلیٰ حضرت نے اتنی پیاری بات نکال لی، اتنا اچھا مطلب کہ آپ نے فیصلہ کر دیا
میاں بیوی کا دوبارہ رشتہ جوڑ دیا، وہ بڑا خوش ہوتا ہے، تو بڑا شکریہ ادا کرتا ہے، تو کہتا ہے بھائی صاحب اس کی طلاق ہی نہیں ہوئی، اپنا فتویٰ لے کے اعلیٰ حضرت مہریں لگا کے آپ دے دیتے ہیں اس کو، وہ خوشی خوشی بیوی کو لے کے اپنا آتا ہے مظفر گڑھ ملتان آتا ہے، ادھر پہ جا کے اپنا خوشی کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، پھر علماء کرام کے ان کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو ہند کے اندر ایک ایسا بھی علماء کرام ہے، تو آپ لوگ یہ مسئلہ نہیں حل کر سکے، تو دیکھیں انہوں نے میرا مسئلہ حل کر دیا، تو یہ فتویٰ اعلیٰ حضرت کا دیکھیں آپ، یہ صحیح ہے۔ تو جب مولانا وہ مفتی کرام جب دیکھتے ہیں تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں یار ادھر تو ہمارا دھیان ہی نہیں گیا، اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے، اعلیٰ حضرت نے کیا انداز سے فیصلہ کیا، طلاق کو کیسے بچا لیا، یہ تو اعلیٰ حضرت کی ذہانیت کا، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو علوم عطا فرمائے ہیں، یہ تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ان کے اوپر، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ان کے اوپر۔ دیکھا محترم بھائیو، دیکھو کتنا پیارا یہ مطلب کہ فیصلہ اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا، ان کی طلاق جو تھی وہ بچا لی۔ اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو صحیح پڑھو گے تو نماز ہوگی، اگر صحیح سے نہیں پڑھو گے، اگر صحیح سے قرآن کو نہیں سیکھو گے، عورتوں سے پڑھا ہوا قرآن موٹا پڑھا ہوا غلطیاں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو نہیں ہم صحیح سے سیکھیں گے تو صحیح سے نمازیں بھی نہیں ہماری ادا ہوئیں گی، نہ کوئی عبادت ہماری ادا ہوئے گی، نہ کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہیں، نہ وہ اثر کرے گا ہمارے اوپر، کچھ بھی نہیں اثر کرے گا۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کر لے تو کر لے، ورنہ صحیح معنوں میں تو ہم لوگ نماز بھی نہیں صحیح ادا کر سکتے۔ قرآن صحیح پڑھیں گے تو پھر یہ ہمیں مدرسوں میں پڑھنا چاہیے، بڑوں کے لیے بھی دعوت اسلامی نے بالغانہ مدرسے لگائے ہوئے ہیں، بچوں کے لیے بھی مدرسے کھولے ہوئے ہیں، تو وہاں جانا چاہیے دعوت اسلامی کے مدرسوں میں، وہاں جا کے بالغانہ میں قرآن سیکھنا چاہیے، آدھے گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے وہاں پہ، اپنے بچوں کو مدرسہ المدینہ میں داخل کرائیں، جامعہ میں داخل کرائیں، علم دین حاصل کرائیں، علماء کرام بنائیں، وہاں پہ دنیا کی تعلیم ملتی ہے، دین کی بھی ملتی ہے، جو آپ بنانا چاہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہی بچہ بنے گا، اور نیک عمل کرے گا، آپ کی قدر کرے گا، اور آخرت بھی سنورے گی، دنیا بھی سنورے گی، آپ کے لیے آپ کی اولاد آخرت کا ذخیرہ ملے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔